والصلاة والسلام على رسول الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ النساء یہ تیسری سورت ہے ترتیب کے اعتبار سے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ مدنی سورت ہے، اور مدنی کے جو ان کی تاریخ ہے، جو واقعات اس کے اندر ہیں یا احکامات ہیں، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ 3 ہجری کا آخری اور 4 ہجری جو ہے اس کے اندر یہ زیادہ واقعات اس کے اندر ہے، اگرچہ ایک آدھا معاملہ 5ویں ہجری کا بھی ہے جو اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ تو عموماً اس صورت کا جو مضامین ہے وہ کچھ حالات تو غزوات کے بعد بنے تھے سیاسی نوعیت کے، اس کی رہنمائی صورت آل عمران میں کر دی گئی کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے، لیکن کچھ وہاں کے انتظامی معاملات بھی گڑبڑ ہوئے تھے۔ مثلاً 70 جو صحابہ کرام شہید ہوئے، تو گویا کہ 70 گھرانوں کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہوئے، کچھ عورتیں بیوہ ہوئیں اور زیادہ تر بچے یتیم ہوئے۔ اس حوالے سے صورت میں تفصیلاً یتیموں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا، خواتین کے حقوق کا تحفظ کیا گیا، اور چونکہ پہلا معاملہ تھا تو جو شہداء کی میراث تھی اس کی تقسیم کا مسئلہ بھی ہوا کہ اب ان کی میراث کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، تو اس میں بھی وراثت کے باقاعدہ قوانین نافذ کیے گئے۔ تو زیادہ تر حقوق العباد کا تحفظ اور خصوصاً جو کمزور طبقہ ہے اس کا تحفظ ہے، یتیموں کا، بیوہ خواتین کا، عورتوں کا تحفظ ہے، اور باقی وراثت کا باقاعدہ قانون، اور عورتوں کو باقاعدہ پہلی دفعہ حصہ ملکیت دی گئی، ورنہ وہاں عرب کے خطے میں ایسا کوئی تصور نہیں تھا کہ عورت بھی کسی چیز کی مالک بن سکتی ہے۔ کچھ بہرحال خاندانوں میں تھا، عورتیں بڑی کاروبار بھی تھیں اور بڑے کام بھی کرتے تھے، لیکن عموماً جو تھا وہ عورتوں کو حق ملکیت نہیں دیا جا سکتا تھا۔ تو اسلام نے پہلی مرتبہ انہیں حق ملکیت دیا، اور سورت کے آغاز ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پہلے واضح کیا کہ انسان مرد ہو یا عورت، یہ اللہ کے ہاں دونوں ہی محترم ہیں۔ یہ کوئی علیحدہ علیحدہ مخلوقات نہیں ہے کہ مرد کے جو ہے وہ حقوق زیادہ ہوں اور عورتوں کے کم ہوں۔ اللہ نے ایک ہی نفس سے سب کو پیدا کیا ہے، اور جو آدم علیہ السلام تھے اسی سے ساری نسل چلی ہے، تو گویا کہ سب کے حقوق برابر ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہو۔ باقی طریقہ کار ہے اور ذمہ داریاں ہیں، اس حوالے سے ظاہر بات جس کی زیادہ ذمہ داری ہے اس کو تھوڑا درجہ زیادہ دینا ہوگا، اس لیے کہ اس کے بغیر کام چلتا نہیں۔ اگر دونوں کا درجہ برابر ہو جائے، دونوں کے پاس اختیارات ہوں تو گھر نہیں چلتا۔ ملک بھی اسی طرح چلتا ہے کہ کسی ایک بندے کے پاس اختیار ہو تاکہ حتمی فیصلہ کیوں کر سکے، اس طرح گھر کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ایک کو دیا ہے اور وہ مرد ہے۔ باقی حقوق کے اعتبار سے جتنے مرد کے حقوق ہیں اتنے ہی عورتوں کے حقوق ہیں، بلکہ عورتوں کے حقوق کی زیادہ بات کی گئی، اس لیے کہ وہ کمزور ہیں اور وہ اپنا حق نہیں لے پا رہی تھیں، تو اسلام نے ان کے حقوق کی بات کی ہے۔ تو اس صورت میں اس پر تفصیلاً گفتگو ہے۔ پھر 2-4 معاملات، ایک تو جو قبیلہ تھا بنو نذیر، اس کا معاملہ بھی ڈسکس ہوا ہے صورت میں،
وہ بھی 4 ہجری میں ہوا ہے معاملہ، ان کو وہاں سے جو ہے وہ جلا وطن کیا گیا۔ پھر جو ہے وہ ایک جنگ کے موقع پر جو ہے وہ پانی نہیں تھا تو تیمم کا باقاعدہ حکم بھی نازل ہوا۔ تو جیسے جیسے مضامین آئیں گے ہم انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، یا بھی پکارنے کے لیے ہے اور ایھا کے پکارنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب دونوں ملتے ہیں تو اس کے اندر اپنائیت ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندوں کو، انسانوں کو مخاطب بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی مخاطب اسی الفاظ سے کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور کوئی 86 مرتبہ تقریباً اللہ نے ایمان والوں کو ان کلمات سے مخاطب کیا ہے۔ قرآن کی دعوت تمام انسانوں کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ جو مسائل ہیں یہ صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ انسانیت کے مسائل ہیں، اور قرآن پوری انسانیت کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جو ایمان لے آئے ان کے اوپر تو فرض ہے کہ ان کو وہ قبول کریں، اور باقیوں کے پاس آپشن ہے، وہ چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھائیں اور چاہیں تو نہ اٹھائیں۔ لیکن آج کے حالات میں ہمیں اندازہ یہ ہے کہ مسلمان اس سے کم فائدہ اٹھا رہے ہیں، غیر مسلموں نے ان قوانین سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ اپنے آپ کو منظم کر چکے ہیں حقوق کے اعتبار سے، سسٹم کے اعتبار سے، جبکہ وہ بنیادی اصول اسلام نے دیے تھے، اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو لا ہے وہ کہیں اسلامی ملکوں میں نافذ نہیں، لیکن یورپ نے وہ نافذ کیا ہوا ہے، جس کے اندر حقوق کا تحفظ ہے۔ تو یہ قرآن اس لیے تمام انسانوں کو کہتا ہے کہ اگر دنیا کی زندگی بھی بہتر گانی، آخرت کا تو معاملہ بات کا ہے، دنیا کی بہتری کے لیے بھی جو قوانین فطرت کے ہیں اسے قبول کر لو گے تو تم بچ جاؤ گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، الذی، جس نے خلقکم، تم کو پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک ہی نفس سے، ایک نفس پہلے بنا اور وہ تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ روحیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر لی تھیں، اور ان روحوں کو پھر جسم دیا گیا، تو پہلا جسم جو بنا وہ آدم علیہ السلام کا تھا، اور اس کے اندر روح پھونکی گئی، تو نفس واحدہ۔ اس کے بعد پھر اللہ نے اگلی تخلیق کا مرحلہ شروع کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پیدا کیا اس نفس سے اس کی جوڑے کو، زوج کہتے ہیں جوڑے کو۔ اب اس حوالے سے مختلف رائے ہیں کہ پیدائش کیسے ہوئی۔ قرآن اس کی وضاحت نہیں کی، نہ حدیث میں اس کی وضاحت ہے، لیکن الفاظ کو ظاہری تعلق یہ ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کے اندر ہی سے پیدا ہوئی۔ بنی اسرائیلی کی روایات میں، تلمود اور باقیوں میں تو یہ صراحت کے ساتھ ہے کہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے جو ہے وہ ان کو نکالا گیا، لیکن اس کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں بھی جو ہے وہ الفاظ تو ہیں کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے، لیکن اس کا مضمون کچھ مختلف ہے، وہاں بتانے کی چیز کو اور ہے، لیکن ظاہر بات ہے ظاہری الفاظ پر تو یہ لوگوں نے تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام پیدا ہوئی۔ اور اس کے بارے میں جو بنی اسرائیلی روایات میں تذکرہ ہے کہ آدم علیہ السلام تنہا تھے، تو انسان فطرتاً تنہا رہ نہیں سکتا، انہیں کوئی ایسی شخصیت چاہیے تھی جس سے وہ بات کرتا، کوئی معاملات کرتا۔ فرشتے تو نور سے تھے اور باقی جن تھے اور وہ بھی آگ سے تھے، تو وہ میل کھاتا نہیں تھا، تو اس لیے ان کی انسیت کا تقاضا تھا کہ انہی کی نسل سے، اسی میں سے کوئی جنس میں سے کوئی اور شخصیت اسے دے، تو پھر حوا علیہ السلام پیدا ہوئی۔ بعض نے صرف اس انداز سے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام اسی طرح غور کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے بائیں طرف دیکھا تو وہاں حوا علیہ السلام موجود تھیں، کیسے پیدا ہوئی یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ ہے، اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں، تو اس کو اسی طرح چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آدمی جو ہے وہ ادھر ادھر جائے اور پھر بھٹک جائے۔ تو اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے جوڑا اس سے پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور بثہ کہتے ہیں پھیلانے کو، بثہ یہ وہ سے پھیلانا، منہما ان دونوں سے، رجالاً کثیراً ونساء، بہت سارے مرد اور عورتیں، رجال رجل ان کی جمع ہے، بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں، نسوۃ اس کی واحد ہے اور نساء اس کی جماعت ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ، جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، تساءلون سال سوال کرنا، بہی اللہ کا نام کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے کو سے چیزیں لیتے ہو، تو اس اللہ سے ڈرو جس نام کا واسطہ تم دیتے ہو، یعنی تمہارے جو معاملات آپس میں چلتے ہیں
تو اس میں اللہ کی مدد تم چاہتے ہو تو اس اللہ سے ڈرو جو تمہارے ان معاملات میں مدد کرتا ہے. یعنی اگر آپ کسی سے مانگتے ہیں تو اس کے دل میں آپ کے لیے جو نرمی پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کرتا ہے. تو اللہ درمیان میں ہے، تو اس اللہ سے ڈرو جو تمہارے معاملات کو چلا رہا ہو. ورنہ اللہ دلوں کو سخت کر دے تو تمہارا بیٹا تمہاری بات نہیں مانے گا، بیوی تمہاری بات نہیں مانے گی، بیوی کے شوہر بات نہیں مانے گا. تو یہ اللہ درمیان میں ہے، تو اس اللہ سے ڈرو. اگر زندگی پرسکون گزارنی ہے تو پھر اس اللہ سے ڈرو. والارحام، اور صلہ رحمی کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو. صلہ رحمی رحم کہتے ہیں جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، رحم مادر جسے کہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے خونی رشتہ. جو خون کا رشتہ ہے وہ رحم کا رشتہ ہے، اور سب سے قریبی رشتہ جو ہے وہ اولاد ہے اور والدین ہیں. یہ قریبی رشتے ہیں. اور پھر اس رحم کے رشتوں میں آگے اسی خون سے جو باپ کے والد دادا ہو گیا، پھر نیچے جو ہے وہ چاچا ہو گیا، اور اس طرح یہ سارا رحم کے رشتے ہیں. اولو الارحام جسے کہا گیا. تو رحم کے رشتوں میں یعنی اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر رقیب ہے. رقیب کہتے ہیں نگران کو. یعنی ایسے نہیں کہ اس نے تمہیں پیدا کر دیا اور تم انسان بڑھتے جا رہے ہو، ایک دوسرے سے پیدا ہوتے جا رہے ہو اور پھر تم جانوروں کی طرف پھرو گے. تم پر اللہ نگران ہے اور تمہاری نگرانی ہو رہی ہے کہ تم آپس میں کس طرح معاملے کرتے ہو اور اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہے. اس کے بعد پھر احکامات کا سلسلہ جو ہے وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، اور دے دو یتیموں کو ان کے مال، یتیموں کو مال ان کے حوالے کر دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ تبدیل کرو ردی مال کو پاکیزہ مال سے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ کھا جاؤ ان کے مال اپنے مالوں سے ملا کر. یہ بالکل ابتدائی حکم تھا، اور یہ حکم اس لیے تھا کہ عرب کے معاشرے کے اندر یہ عمومی تھا کہ اگر بچے یتیم ہو جاتے تو اس بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تفصیلی حدیث ہے کہ اگر بچیاں ہوتی ہیں اور وہ بچی خوبصورت بھی ہوتی اور مالدار بھی ہوتی تو ان کی خواہش ہوتی کہ اس سے نکاح کر لیں، اپنے بیٹوں کا یا بھتیجوں کا نکاح کرا لیتے. اور وجہ یہ ہوتی تھی کہ اس کا مال بھی آ جائے گا اور بچی بھی مل جائے گی، اور اس کو حقوق نہیں دیتے تھے اس لیے کہ اس کا سرپرست کوئی نہیں تھا. تو اس کے مال پر بھی گویا قبضہ اور اس بچی پر بھی قبضہ ہو جاتا تھا. اور اگر بچی زیادہ خوبصورت نہ ہوتی، مالدار ہوتی، تو پھر اس کا مال لے کر نکاح کر کے مال لے لیتی اور اس کے حقوق بالکل ہی ختم ہو جاتے. اور اگر ان کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا، نہ مال ہے نہ حسن ہے، تو پھر اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اس کا کوئی سرپرست نہیں تھا، وہ کہاں جاتی ہے کیا کھاتی اس کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان بچیوں کے حقوق کی پہلے بات کی. یتامہ مرد لڑکے کے لیے بولا جاتا ہے اور لڑکی کے لیے بولا جاتا ہے، دونوں کے لیے یتامہ ہے. یعنی بچے جو یتیم تھے لڑکے، ان کے بھی حقوق نہیں تھے اور بچیوں کے بھی حقوق نہیں تھے. لیکن بچیوں کے لیے تو ان کے پاس یہ آپشن تھا کہ ان کے نکاح کر لیں تاکہ چلو معاملہ چل جائے. لیکن وہ بھی نیتاً ان کی اور ہوتی تھی. کچھ اچھے لوگ بھی تھے، سارا بھی ملتا تھا. تو ابتداءً اللہ نے کہا کہ تم یتیموں کو ان کا مال دے دو. لیکن یہ مال کب دو، اس کا بھی علیحدہ حکم پھر آگے جا کر آیا کہ اگر وہ نابالغ ہیں تو اس وقت ان کا مال ان کے حوالے آپ نہیں کرو گے، بلکہ ان کے مال کو سنبھال کے رکھو گے. جب وہ بالغ ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، بالغ صرف یہ نہیں کہ وہ 18 سال کے ہو جائیں، بلکہ وہ مال سنبھال سکیں تو وہ مال ان کے حوالے کرو گے، اور وہاں باقاعدہ تحریر ہوگی اور گواہ بھی ہوں گے. وہ آگے جا کے احکامات آئیں گے. لیکن ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور اپنے برے مال کو، خراب مال کو ان کے پاک مال سے ملا کر تبدیل نہ کرو. اب یہ بھی ان کے پاس ایک آپشن تھا کہ ان کا مال اچھا ہوتا تو قبول کر لیتے، کچھ دن تک اپنے مال کے ساتھ گٹ مٹ کرتے، اخراجات بتاتے کہ اس کے اتنے خرچے ہوئے، انتظامی خرچہ جسے کہتے ہیں. اور کچھ عرصے کے بعد وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ نقصان ہوا ہے اور ان کا مال ختم، اپنا ان کا بچ گیا. اب چھوٹا بچہ یتیم جو ہوتا ہے 5-7 سال، اس کو تو اندازہ نہیں ہے، اور اعتماد بھی ہوتا ہے کہ میرا چچا کر رہا ہے کام، یا میرا دادا کر رہا ہے، یا میرا جو بھی کر رہا ہے، تو اس کو اعتماد کر کے اس سے وہ مال ہڑپ کر جاتے تھے. تو اس پر اللہ نے کہا کہ ایسا نہ کرو. اور وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مال اپنے مال کے ساتھ گڈ مڈ کر کے نہ کھاؤ. یہ ابتدائی حکم تھا. صحابہ کرام نے اس حوالے سے پابندی کی اور کچھ عرصے یہ کام کرتے رہے کہ یتیموں کے مال کو بالکل علیحدہ رکھا
ان کا حساب کتاب علیحدہ، ان کا کاروبار علیحدہ، لیکن اب ڈبل بوجھ تھا، اپنا بھی کاروبار کریں اور یتیم کے بال کا بھی کریں، دو علیحدہ علیحدہ کھاتے کھول لیں، دونوں کی حفاظت کرنا مشکل تھا۔ پھر صحابہ کرام نے آ کر جو ہے وہ اس حوالے سے اپنی کمزوری پیش کی کہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ پھر اللہ نے پھر اور حکم نازل کیا کہ تم ان کا مال اپنے مال سے ملا سکتے ہو، لیکن ارادہ تمہارا نیک ہونا چاہیے، تو پھر اس کی اجازت مل گئی۔ انہ کان حوبا کبیرہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، حوب کہتے ہیں گناہ کو، حوبا کبیرہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ یتیموں کا مال تم جو ہے وہ ضائع کر دو یا اپنے مال کے ساتھ ملا کر ردی ان کو دے دو اور اچھا مال اپنے پاس رکھ لو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہے، اللہ تقسطوا فی الیتامى، کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے۔ اب یتیم گھر میں ہے، اب ان سے انصاف کرنا کوشش کے باوجود بھی خونی رشتہ خونی ہوتا ہے، پرایا بچہ بہرحال جتنی مرضی ہو کچھ نہ کچھ تو رکاوٹ درمیان میں ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ نے پھر ایک اور آپشن دیا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو پھر نکاح کر لو جو تمہیں ان میں سے اچھی لگیں۔ طابہ اچھی لگنے کے معنی میں اور راضی ہونے کے معنی میں، ان عورتوں کے ساتھ نکاح کر لو جو تمہیں اچھی لگتی ہیں یا جو راضی ہوتی ہیں، یعنی یتیم بچوں کی جو ماں ہے اس سے نکاح کر لو تو وہ آپ کی بیوی ہو جائے گی، اور پھر وہ ان یتیم بچوں کو حقیقی ماں ہوگی تو وہ انہیں پالنے میں تمہاری مدد کرے گی۔ اگر تم واقعی مخلص ہو کہ یتیموں کی کفالت کرنی ہے، ان کا مال تمہارے پاس ہے، تو ان کی والدہ کے ساتھ نکاح کر لو اگر وہ معاملہ بنتا ہے، تو پھر بچوں کا تحفظ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے اندر پھر قید ہے کہ دو دو، تین تین یا چار چار، دو نکاح کر لو، تین کر لو، چار تک، یہ حد مقرر کر دی۔ اسلام سے پہلے اس کی حد نہیں تھی، 10 20 بیویاں ہوتی ہیں اور کسی کی بھی کو ملتے کسی کو نہ ملتے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے قید لگا دی کہ 4 بیویوں سے زیادہ بیک وقت نہیں ہو سکتی، ان میں سے ایک فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے پھر چوتھی آ سکتی ہے، لیکن بیک وقت 4 بیویاں ایک مرد کے نیچے نہیں رہ سکتی۔ تو یہ 4 کی قید ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، اگر تم ڈر ہے کہ تم ان کے اندر عدل نہیں کر پاؤ گے تو پھر ایک ہی ہوگی، پھر ایک چاہ کرنا ہے، ورنہ دوسروں کے ساتھ اگر کر کے زیادتی کرو گے تو پھر حکومت جو ہے وہ انوالو ہوگی۔ کرنے میں پابندی نہیں ہے، لیکن اگر آپ حقوق نہیں دے رہے، 3 بیویاں 4 ہیں اور ایک کو دے رہے ہیں، 2 کو دے رہے ہیں اور ایک کو نہیں مل رہا، تو اس کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ عدالت جا کر آپ کے خلاف کیس کرے، اور اسلامی حکومت آپ کو وہ تحفظ دے گی کہ جو خرچہ باقیوں کو ملتا ہے اتنا ہی خرچہ اس کو ملے۔ لیکن تمہیں خود یہ فیصلہ کرنا کہ جب عدل نہیں کر پاتے تو پھر ایک ہی رکھ لو، یہ تمہارے لیے زیادہ ہوگی، جس کا آخر میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے، ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ قریب ہے کہ تم زیادتی نہ کرو۔ او ما ملکت ایمانکم، یا پھر وہ جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ملکیت ہے، لونڈیاں ہیں۔ بیویوں کا حقوق زیادہ ہیں، آزاد عورت کے ساتھ نکاح ہے، اس کے حقوق میں برابری لازمی ہے، لیکن جو لونڈیاں تمہارے ملی ہیں آپ ان کے ساتھ نکاح کر لو، ان کے حقوق آدھے ہوتے ہیں، اور اگر نکاح نہیں کرتے تو بغیر نکاح کے وہ لونڈی سے آپ تمتع کر سکتے ہیں، اس کا بالکل حق نہیں ہوتا۔ تو یہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ زیادہ بیویاں رکھ کر میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پاتا، لیکن میری خواہش ہے کہ میں زیادہ کروں یا میری ضرورت ہے زیادہ کرنے کی، تو پھر اس کا آپشن یہ ہے کہ پھر لونڈیوں کے ساتھ نکاح کر لو، یا لونڈیوں کو بغیر نکاح کے بھی آپ تمتع کر سکتے ہو۔ ذالک ادنی اللہ تعول، قریب یہ ہے کہ تم اس سے زیادتی نہیں کرو گے۔ تو یہ دونوں مسئلے اس کے حل ہوں گے، اس کے ذاتی مسئلہ بھی حل ہوگا، خواتین کا مسئلہ بھی حل ہوگا، اور اگر ہمت ہے تو پھر 4 کے حق ادا کرو اور اس میں پابندی نہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھیلائے ان دونوں کے ذریعے بہت سارے مرد اور عورتیں، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اس اللہ سے جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور صلہ رحمی کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ فآتوا الیتامی اموالہم،
یتیموں کو ان کے مال دے دو، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور خبیث کو نہ تبدیل کرو پاکیزہ سے، ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور ان کے مال نہ کھا لو اپنے مال کے ساتھ ملا کر، انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم یتیموں کے حوالے سے انصاف نہیں کر پاؤ گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو نکاح کر لو جو تمہیں اچھی لگتی ہیں عورتوں میں سے، مثنا دو دو، ثلاثہ تین تین، ورباع چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے تو پھر ایک ہی ہو، اور ما ملکت ایمانکم، یا پھر وہ جو تمہارے ہاتھ کی ملکیت ہیں، لونڈی ہیں، ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ قریب ہے کہ تم زیادتی نہیں کرو گے۔